کون نہیں ڈرتے؟ ہر سال نئے نئے بھونڈے نقطے بیان کرتے، جھوٹی روایتیں بیان کرتے۔ ابھی کل پرسوں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، راول پنڈی سے ایک شوشہ آیا نیا، انہوں نے کہا، وقت چاہے 2 منٹ اوپر ہو جائے لیکن علی المرتضیٰ کے سچے ملنگ کی ایک بات میں سناؤں۔ علی المرتضیٰ کے پاس بیٹھنے والا ایک ملنگ تھا، پاس بیٹھنے والا، انہوں نے جب سنا نا جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ لوگ جھوٹی شانیں اپنی طرف سے بنا کے علی المرتضیٰ کی بیان کرتے ہیں جو بالکل ہر طرح سے حرام ہے، علی المرتضیٰ خود اس کے حق میں نہیں ہوں گے۔ علی پاک کا ایک ملنگ سچا جن کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، آنکھوں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کیا ہیں اصحاب حضور؟ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، حقی آنکھوں نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ حضرت ذی وقار المختصر علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کا ذکر خیر کرنا ہے، آپ کی فضیلت بیان کرنی ہے، لیکن یہ باتیں ذہن میں رکھیں جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، سارے ذکروں سے مشکل ذکر علی المرتضیٰ کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نبی پاک نے علی المرتضیٰ سے بھی فرمایا، علی پاک نے بھی خود فرمایا، لوگو اللہ نے میری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح کر دی، فی کا مثل، تیری مثال من عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، ان کی ماں پہ تہمت لگا دی، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے اتنی محبت کی، ان کا جو مقام تھا اس سے بڑھا کے الوہیت کے مقام تک لے گئے۔ فرمایا دونوں طبقے گمراہ ہو گئے۔ فرمایا اسی طرح یہلک فی رجلان، علی خود فرمانے لگے لوگوں میری وجہ سے 2 طرح کے بندے ہلاک ہوں گے، محب مفرط، وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا جو محبت میں غلو کریں، زیادتی کریں، شریعت کی حد نہ دیکھیں، اور میری وہ شان بیان کرے جو میری نہیں ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ وہ مبغض، میرے ساتھ بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہو گیا، چونکہ اس نے میری ذات کی طرف وہ کمزوریاں، وہ خامیاں، وہ مجھ پہ عیب لگائے جو میرے اندر نہیں تھے۔ اس کے میرے ساتھ دشمنی نے اسے انصاف سے دور کر دیا، اس نے مجھ پر تہمتیں لگائیں، وہ بھی دوزخ میں گیا۔ فرمایا میرے بارے میں وہی بندے جنت میں جائیں گے، ان کی میرے ساتھ محبت سچی ہوگی، جو میرے مقام سے مجھے بڑھائیں گے، نہ گھٹائیں گے، بلکہ جو رب رسول نے بیان کیا وہی سنے سنائیں گے، تو وہ سیدھے رستے پہ پہنچیں گے۔ آج توجہ کرنا، اب 2 سمتیں ہو گئی، ایک گھٹانے والی اور ایک، بولو ذرا تھوڑا تھوڑا بولتے رہو، ایک نہ گھٹانے والے اور نہ، یہ گھٹانا بھی غلط ہے اور بڑھانا بھی، ذرا توجہ کرنا۔ آج لوگ گھٹانے سے سارے ڈرتے ہیں، گھٹانے سے نواب صاحب سارے ڈرتے ہیں، بے علی پاک کی شان کم کر رہے ہیں، حالانکہ جو نہیں کرتا اسے بھی کہتے ہیں نہیں یہ کم کر رہا ہے۔ اور کبھی کسی نے یہ خطرہ نہیں محسوس کیا کہ ہم کہیں بڑھا تو نہیں رہے، ہم کہیں بڑھا تو، حالانکہ دونوں سمتیں خطرناک ہے نا، دونوں پہلو خطرناک ہے، گھٹانا بھی خطرناک ہے، بڑھانا بھی۔ گھٹانے سے سارے ڈرتے ہیں، بڑھانے سے کون نہیں ڈرتے؟ ہر سال نئے نئے بھونڈے نقطے بیان کرتے، جھوٹی روایتیں بیان کرتے۔ ابھی کل پرسوں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، راول پنڈی سے ایک شوشہ آیا نیا، انہوں نے کہا کہ مشرکوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، مشرکوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ کعبے کے بت وہ توڑے جس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ میں آپ کے کہنے پر حضرت علی کا نام تھوڑی دیر کے لیے مستثنا کرتا ہوں، آپ جس کو پہلا نمبر دیتے ہیں اس کا پہلا نمبر، میں نے تو آپ کی تائید کی ہے، لیکن تائید کرنے کے بعد میں نے کہا کہ حضور نے کسی ایسے پہلے نمبر والے کو نہیں کہا کہ بت توڑو، حضور نے علی کو کیوں کہا کہ تو بت توڑ؟ دراصل مشرکوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑے وہ جس نے کبھی خود بت پرستی نہ کی ہو۔ میرے دوست، میں نبی پاک مشرکوں سے پوچھ رہے تھے کہ کون توڑے، مشرک تو بھاگ گئے تھے یا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب حضور نے بت توڑے اس وقت مشرکوں سے پوچھ کے توڑے، بھائی بتاؤ بھائی تمہارے کون سے بت کو توڑنا ہے، کتنا توڑنا ہے، کس نے توڑنا ہے، یہ حضور نے پوچھا۔
یعنی اس طرح میڈیا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور کے اندر بالکل کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اتنی تسلی سے جھوٹ بولتے ہیں، ذرا بھی یہ اس چیز کی فکر نہیں رکھتے کہ یہ دور میڈیا کا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگ ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگ کیسا جاہل آدمی ہے، اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتا ہے، اپنے آپ کو جناب علامہ کہتا ہے، کیا کیا نام دیتا ہے، لیکن ایسی بات کر گیا کہ نبی پاک نے مشرکوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ بھائی تمہارے بتوں کو کیسے توڑنا ہے، تو کہتا ہے مشرکوں نے کہا تھا ہمارے بتوں کو وہ توڑے جس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ واہ بھائی واہ، کیا شرط ہے، اور وہ کون تھا؟ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کسی اور کو پہلا نمبر دیتے ہو، کہتا تم کسی کو پہلا نمبر دیتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں پہلا نمبر چلو اسی کا ہے، لیکن جب نبی پاک نے یہ کہا تھا تو کسی پہلے نمبر والے بھی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے شرک نہیں کیا، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ اہل سنت کا اتفاق ہے ان ہستیوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، علی المرتضیٰ نے اور ابو بکر، بولو ذرا یار بولو تھوڑے، یعنی حضرت صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اور شان علی المرتضیٰ بیان ہو رہی ہے، یعنی کیا علی مرتضیٰ جو ہیں وہ اپنے لیے جھوٹی روایتوں جھوٹی شانوں کے محتاج ہیں؟ اور بولیے نا بھائی، جو شانیں اللہ رسول نے علی المرتضیٰ کو دی ہیں وہ تھوڑی ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں نہیں ہر سال ٹھیکہ بھی نواں ہے تو گلاں بھی نویاں، روایتاں بھی نویاں، نکتے بھی نویں، ایسے ایسے بھونڈے نکتے، اور قرآن پاک پہ الزام لگائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنی طرف سے جھوٹی تفسیریں کریں گے، جھوٹی باتیں کر کے قرآن کی طرح منسوب کریں گے۔ ایک کہہ رہا تھا دیکھو جی من کن تو مولا فعلی مولا، نبی پاک نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ایسا کیا سانو تو کو نہیں روڑا۔ تو حضرات ایک بندہ جناب اس سے نکتہ کیا بیان کر رہا ہے، کہتا ہے جب نبی پاک حضور نے فرمایا جدہ میں مولا ادا علی مولا، تو نبی پاک نبیوں کے بھی مولا ہیں، پھر علی نبیوں کے بھی مولا ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہم نے کہا یہ بھونڈا نکتہ تجھے چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے، تجھے حاجت کیا ہے؟ نبی پاک تو صحابہ سے مخاطب ہے، تو جا کے نبیوں کے ساتھ کیا تو کھگی اڑا رہے ہیں تو، اور نبیوں کے ساتھ تیرا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں؟ بولو نا بھائی، تو کہہ رہا ہے بھائی جس نبی پاک نبیوں کے بھی مولا ہے تو علی نبیوں کے مولا ہے۔ اس طرح بے وقوف احمق لوگ بھی موجود ہیں، لہٰذا علی المرتضیٰ کو کبھی اپنی ایسی شان پسند، بولیے، علی المرتضیٰ کو لوگ ابو بکر عمر سے بڑھاتے تھے۔ میرے باپ علی نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کے کہا تھا خبردار لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری، جن نے منو ابو بکر عمر تو بدایا علی پا لمیاں لوے گا کہ 80 ڈنڈے مارے گا، کی کرے گا؟ 80 کوڑے مارے گا، مفتری دی سزا، جڑا کسی تے افطرا کرو دی سزا پتہ ہے کتنی ہوندی ہے؟ 80 کوڑے۔ تو علی پاک نے فرمایا جو مجھے ابو بکر عمر سے بڑھائے اسے کتنے کوڑے ماروں گا؟ اور ساڑھے کو بندہ ہے جڑا حضرت علی دی 160 چل لوے، بولو نا بھائی۔ تے اے جڑے آج بھی نہیں نا سمجھدے پے اس گل نوں، حضرت علی دے باغی نے، انہاں نوں پتہ لگ جانا ہے، اور اج حضرت علی آ جان تے جناب یہ بالکل سیدھے ہو جان، اور سب تو زیادہ مخالف حضرت علی دے ہی ہون جڑے ابو بکر عمر نو خلیفہ نہیں مندے۔ اس واسطے کر کے حضرات اہل سنت و جماعت نو اللہ تعالیٰ سچی محبت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں نا بس بات ختم ہو رہی ہے۔ علی المرتضیٰ کی جو شان رب رسول نے دی ہیں، علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ آپ سابقین میں سے بھی ہیں، آپ جناب ہجرت بھی کرنے والے ہیں اور سابقین میں سے بھی ہیں۔ علی المرتضیٰ 4 یاروں میں بھی ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، آپ اصحاب بدر میں بھی ہیں، آپ اصحاب احد میں بھی ہیں، آپ اصحاب حدیبیہ میں بھی ہیں، آپ اصحاب خندق میں بھی ہیں، آپ اصحاب خیبر میں بھی ہیں، آپ اصحاب فتح مکہ میں بھی ہیں، آپ سیدہ خاتون جنت کے شوہر بھی ہیں، حسنین کے بابا بھی ہیں، نبی پاک کے پیارے داماد بھی ہیں، آپ نے نبی پاک کے کندھوں پر کھڑے ہو کے بت بھی توڑے ہیں۔ فرمایا جس کا میں محبوب ہوں، من کنت مولا فعلی، مولا کا معنی کیا ہوگا؟ سنی کیا معنی کرتا ہے؟ لوگوں جس کا میں پیارا ہوں علی بھی اسے پیارا ہونا چاہیے، جو میرے ساتھ محبت کرے علی سے بھی اسے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا علی تیرے ساتھ منافق محبت نہیں کر سکتا، مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ علی المرتضیٰ کی شان آیت تطہیر کے اندر بھی ہے، علی المرتضیٰ کی شان آیت مباہلہ کے اندر بھی ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ بھی شان حاصل ہوئی جب حضور تبوک جا رہے تھے، فرمایا علی تو اس پہ راضی نہیں ہے، تیری میرے ہاں وہ مثال ہے، وہ مقام ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا، یہ علی المرتضیٰ
المرتضیٰ کی شانیں ہیں۔ اور خیبر کے اندر جب حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، کئی قلعے فتح کیے صحابہ نے، لوگ یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ بھئی جب خیبر میں گئے تو خیبر کا کوئی حصہ فتح نہ ہوا اور بس ایک ہی حصہ تھا جو علی المرتضیٰ نے فتح کیا۔ یہ جھوٹ ہے پرلے درجے کا۔ ہر تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب خیبر میں گئے وہاں 7-8 قلعے تھے جو صحابہ نے فتح کیے۔ ایک قلعہ جس کا نام قاموس تھا، بولے کیا نام تھا؟ قاموس قلعہ، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے اس کی فتح علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ لکھی ہوئی تھی۔ سارے سبحان اللہ بھائی۔ اب کتنی دو نمبری ہے، صحابہ کی شان چھپا دینا، کہنا نہیں انہوں نے خیبر میں کچھ نہیں کیا، انہوں نے تو بندے کو نہیں مارا، حالانکہ کئی دن تک جنگ ہوئی، کئی قلعے فتح ہوئے۔ ایک بہت بڑا قلعہ جس میں بہت زیادہ مال تھا اور وہ چھپے ہوئے تھے، وہ اللہ رب العزت نے اس کی فتح علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ انعام علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے ہے۔ اور ایک شان یہ بھی علی المرتضیٰ کی ہے کہ آپ اصل نسل صفا یعنی نبی پاک کی اولاد کے باپ علی المرتضیٰ، قیامت تک جو بھی اولاد علی ہوگی، اولاد نبی ہوگی، وہ اولاد علی ہوگی۔ اس لیے نبی کا پاک نے فرمایا اے علی، ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت سے چلی ہے، اللہ نے میری اولاد تیری پشت میں رکھ دی ہے، تیرے سلم کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ بھی علی المرتضیٰ کی خصوصیت ہے۔ اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ جناب ولایت کے اندر درجے تو اپنے اپنے ہیں، ولایت کے اندر سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق کا، پھر حضرت عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی المرتضیٰ کا، لیکن امت کے اندر ولایت کو تقسیم کرنے میں سب سے بڑا دروازہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ سب سے بڑے قاسم ولایت علی المرتضیٰ ہیں، جن کے بارے میں میرے آپ کے امام نے کہا اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب علم، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ علی المرتضیٰ خود اپنی شان اور خصائص بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں علی وہ ہے، کون ہے؟ فرمایا محمد نبی جو اللہ کے ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں۔ وہ حمزہ تو سید الشہداء امی، فرمایا وہ سید الشہداء جو حمزہ ہیں احد میں شہید ہونے والے، وہ میرے چاچا ہیں۔ وہ جعفر الذی یدہی و ینسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، فرمایا وہ جعفر طیار جو موتا میں شہید ہوا وہ میرا ماں جایا میرا سگا بھائی ہے۔ فرمایا نبی پاک کی بیٹی بنت محمد سکنی و عرسی، نبی کی شہزادی، نبی کی محبوب اور سب سے پیاری بیٹی فاطمہ میری بیوی ہے۔ فرمایا نبی پاک کے نواز سے حسن و حسین سبط احمدہ، سبط احمدہ ابنا یا منہا، فرمایا نبی پاک کے نواز سے میرے بیٹے اسی فاطمہ سے ہیں۔ سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت ابانا حلمی، فرمایا میں ابھی چھوٹا سا تھا، نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، علی نے چھلانگ مار کے اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا یہ میرے خصائص ہیں۔ اب آخری بات، وقت چاہے 2 منٹ اوپر ہو جائے لیکن علی المرتضیٰ کے سچے ملنگ کی ایک بات میں سناؤں۔ علی المرتضیٰ کے پاس بیٹھنے والا ایک ملنگ تھا، پاس بیٹھنے والا، انہوں نے جب سنا نا جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ لوگ جھوٹی شانیں اپنی طرف سے بنا کے علی المرتضیٰ کی بیان کرتے ہیں جو بالکل ہر طرح سے حرام ہے، علی المرتضیٰ خود اس کے حق میں نہیں ہوں گے۔ علی پاک کا ایک ملنگ سچا جن کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبد الرحمن بن، انہوں نے جب اسی طرح غالیوں کو دیکھا نا کہ وہ غالی اپنی طرف سے نئی نئی شانیں بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لوگوں ہم نے بھی علی پاک کے پاس ہم بیٹھے ہیں، ہم نے علی کی شانیں سنی ہیں، لیکن فرمایا جالسنا علیًا و صحب نہ ہو فلم نرہ یقول شیئا مما یقول ہؤلاء، ہم علی کے ساتھی ہیں، علی کے شاگرد ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم علی کے پاس بیٹھنے والے تھے، علی کی مجلس کرنے والے تھے، لیکن ہم نے یہ باتیں نہیں سنی جو آج لوگ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے یہ باتیں نہیں سنی۔ آگے فرمایا لوگوں اپنی طرف سے کیا نئی نئی چیزیں گھڑ رہے ہو؟ اولا یکفی علی انہ ابن ام رسول اللہ ہے، کیا علی کے لیے شان تھوڑی ہے کہ وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں؟ یہ شان یہ وہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی کے شاگرد کہہ رہے ہیں، اور لوگوں ہاتھ تھوڑا رکھو کہ فرمایا وخاتنہ علی ابنتہ، اور وہ نبی پاک کی بیٹی کے شور ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، وہ ابو حسن و حسین، حسن حسین کے باپ ہیں، یہ شان تھوڑی ہے۔ وہ شاہدہ بدرن، وہ اصحاب بدر میں بھی ہیں، وہ الحدیبیہ تھا، وہ صحاب حدیبیہ میں بھی ہیں، یہ شان تھوڑی ہے۔ کچھ لحاظ کرو تو حضرات ذوالفقار پتہ یہ چلا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی جب فضیلت بیان کی جائے تو اس میں یہ بہت احتیاط ہوگی، نہ گھٹایا جائے گا اور نہ بولو بڑھایا جائے گا، سارے بولو، نہ گھٹایا جائے گا نہ۔ شاعر کے اندر بات ختم ہوگی، کہ اندر تنویر جیڑا مدنی دی او پاک امام علی
تنویر جیڑا مدنی دی او پاک امام علی قاتل نو کیسر شربت دے دتے بھر کے جام علی جڑا مرضی یار سوال پوچھو دیندہ اذن عام علی نہیں قتل نماز قضا کردہ جڑا بشر غلام علی سچا علی دا ملنگ کدے بے نمازی نہیں ہو سکتا کیا علی نے چھڑے جو راہ میری کدے میرا ملنگ نہیں ہو سکتا سوٹا لان تو رگڑا لان تو کوٹا لان تو سنگ دا نہیں جیڑا او در ولیاں تھی سنگ نہیں ہو سکدا جیڑا نبی دیاں محفلاں کرے سائیں رزق اس دا تنگ نہیں ہو سکدا حضرت ذی وقار علی دا ملنگ ہوئے تے بے نمازی ہوئے یا خس خسی چھوٹی داڑی آڑا ہوئے نا علی المرتضیٰ دی داڑی مبارک آپ دا حلیہ علماء نے جتھے بیان کیتا ہے تے فرمایا علی المرتضیٰ طویل اللحیہ کبیر اللحیہ علی لمبی داڑی آڑے سن علی چھوٹی داڑی آڑے بولو نہیں سن اے علی المرتضیٰ دا سچا ملنگ سنت دے مطابق دی داڑی ہوئے گی اساں ملنگ سمجھے جنہیں گجرے پائے ہون جنہیں ہار پائے ہون جنہیں لٹا بدھائیں ہون جنہیں سنگل چکے ہون سینے علی دا ملنگ ہے علی المرتضیٰ دے ہے آپ دی صورت آپ دا طریقہ ہے سی بولو آپ تو نبی پاک دی سنت دے پابند سن ماشاءاللہ تعالیٰ سر تے امامہ شریف رکھنے آڑے سبحان اللہ چہرے تے خوبصورت داڑھی سجانے آڑے نماز دی پابندی کرنے والے حسن اخلاق دی پابندی کرنے والے قرآن دی تلاوت کرنے والے رب دی بارگاہ وچ عرضاں کرنے والے ساری رات جا کے علی المرتضیٰ دی تے سیرت ہے فرمایا لوگوں قرآن نال پیار کرو تے نبی دی سنت نال پیار کرو علی پاک دا تے طریقہ ہے مومن تے یار منافق دی ہے نام علی پہچانے مدنی دے علم تے حکمت دی سریام علی پہچانے نماز تلاوت خلق وفا پیغام علی پہچانے ہر غیرت مند دی کیسر سائیں احترام علی پہچانے